أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی گئی تھیں اور یہاں تک بتایا گیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے، اور اسی محبت کا ایک مظاہرہ یہ بھی تھا کہ آپ ہجرت کی رات ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی پریشانی کے باوجود بڑے اطمینان اور آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے، اور صبح ہوئی امانتیں واپس کیں، اور پھر تقریباً 10 دن کا پیدل سفر کر کے آپ مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد بے شمار واقعات ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک تقریباً 63 سال ہے، جس کے تقریباً 10 سال 15 سال کا خلاصہ چند منٹوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی
مدینہ طیبہ کی زندگی میں جو خاص واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ غزوہ بدر میں ہے۔ بدر کی لڑائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں موجود ہیں، اور اس وقت کفار بھی میدان میں موجود ہیں۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کافروں کا لشکر دیکھ کر اور اپنے مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر، ان کے ساز و سامان اور ہتھیار دیکھ کر، اور اپنے جانساروں کے ہاتھوں میں چھڑیاں اور ٹوٹی ہوئی تلواریں دیکھ کر، آپ رات کے وقت پچھلے پہر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مناجات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ روتے ہیں۔ صبح ہوئی تو میدان سج گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یا علی نادی حمزہ، اے علی حمزہ رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، وہ کافروں کی صفوں کے قریب کیا کر رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، بلانے کے لیے گئے، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غور سے دیکھا تو کافروں کی صفوں میں ایک آدمی سرخ اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کافروں میں کوئی عقل اور دانائی کی بات کرے گا تو وہ سرخ اونٹ والا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لے آئے۔ آپ نے پوچھا، اے امیر حمزہ، وہ سرخ اونٹ والا کون تھا؟ کہا گیا کہ وہ عتبہ، ربیعہ کا بیٹا عتبہ تھا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، اے کافرو، اے قریشیو، میں تمہیں یہ عقل مندی کی بات کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ۔ میں ان اصحاب کو پرسکون اور وقار کے طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اور تمہاری کوئی بھی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیر لڑائی کے واپس چلے جاؤ، اور اگر تمہیں اپنی عار یا توہین یا عزت کا مسئلہ ہے تو عتبہ کے سر پہ، میرے کندھے پہ رکھ کے، میرے منہ پہ وہ ساری نحوست مل کے اور ندامت مل کے واپس چلے جاؤ۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ کیوں واپس آئے، کیوں نہیں لڑے، تم کہہ دینا کہ عتبہ ڈر گیا تھا، تم کہہ دینا کہ عتبہ بزدل ہو گیا تھا، اس وجہ سے واپس آئے۔ یہ باتیں کر رہا تھا عتبہ۔ اس کی باتیں جب ابو جہل نے سنی تو ابو جہل کہنے لگا، اے عتبہ، اگر تیرے سوا کوئی اور یہ بات کرتا تو میں اس کی گردن کو توڑ کے رکھ دیتا۔ تو ڈر گیا؟ تیرے دل و دماغ اور تیرے جگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی رعب اور ہیبت آ گئی۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں، اس وقت عتبہ جو ہے وہ جوش میں آیا، جذبے میں آیا، اور کہنے لگا، ابو جہل، میں تمہیں سچ کہہ رہا تھا، اور اگر تم نہیں سمجھتے تو دیکھ، سب سے پہلے میں میدان میں اترتا ہوں اور پھر تمہارا حشر کیا ہوتا ہے تم دیکھ لو گے۔ پھر وہ عتبہ اترا میدان میں۔ عتبہ کو دیکھ کر اس کا بیٹا بھی آگے بڑھا، عتبہ کو دیکھ کر اس کا بھائی بھی آگے بڑھا۔ 3 آدمی، عتبہ، اس کا بیٹا ولید، اس کا بھائی شیبہ، یہ تینوں آدمی میدان کے درمیان میں آ کر اپنی بہادری کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو للکارنے لگے، کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ صحابہ میں سے 6 انصاری صحابہ ان 3 کے مقابلے میں میدان میں اترے۔ عتبہ نے کہا، چلو چلو واپس، ہماری تمہارے ساتھ پہلے جنگ نہیں، ہمارا مقابلہ وہ کریں جو رات کی تاریکی میں مکے کی وادی سے چور بن کے اور چھپ چھپا کر نکلے تھے۔ آج ہمارے مقابلے کے لیے قریشی آئیں، ہاشمی آئیں،
خاندان کے آئیں، علاقے اور محلے کے آئیں، ہمارا تمہارا مقابلہ بعد میں، پہلے ہمارا اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، حمزہ اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، علی اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، عبیدہ اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب کافروں کے 3 بڑے سردار اور بڑے بہادر میدان میں اتر کر دعوت مبارزت اور مقابلے کی دعوت دے رہے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بہادروں کو ان کے مقابلے میں اتارا، ان میں سے پہلا نام امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا، دوسرا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا، تیسرا نام عبیدہ بن حارث کا تھا۔ تینوں میدان میں اترے۔ امیر حمزہ کے مقابلہ میں عتبہ سامنے آیا، علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عتبہ کا بیٹا ولید آیا، حضرت عبیدہ کے سامنے شیبہ آیا۔ حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کو ڈھیر کیا، جہنم واصل کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے ولید کو ڈھیر کیا، جہنم واصل کیا۔ ادھر شیبہ کا تلوار اور اس کا وار چلا، عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ پھر ان دونوں جوانوں نے اس شیبہ کو بھی ڈھیر کیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، تینوں صحابہ بچ گئے، تینوں کافر مردار ہو کے جہنم واصل ہو گئے۔ آسمان سے قرآن اترا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ تھے جو لڑے تھے، میدان میں اترے تھے۔ ایک کافروں کا تھا، ایک مسلمانوں کا تھا۔ ایک کا مشن یہ تھا اسلام کو گرایا جائے، دوسرے کا مشن یہ تھا اسلام کو پھیلایا جائے۔ ایک کا مشن یہ تھا صرف ایک رب کو پکارنا ہے، دوسرے کا مشن یہ تھا رب کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرنی ہے۔ آسمان سے قرآن اترا، لوگوں رب کہتے ہیں۔ ان کی لڑائی مال کی لڑائی نہیں تھی، ان کی لڑائی خاندان کی لڑائی نہیں تھی، ان کی لڑائی چودراہٹ کی لڑائی نہیں تھی، ان کی لڑائی مال و دولت کے پیچھے نہیں تھی، ان کی لڑائی صرف ایک رب کی وجہ سے تھی۔ خاندان ایک تھا، قبیلہ ایک تھا، محلہ ایک تھا، قریشی تھے، 6 کے 6 قریشی تھے، لیکن لڑائی کس وجہ سے تھی؟ صرف ایک رب کی توحید کی خاطر یہ جنگ ہوئی۔ کافر جہنم میں گئے اور مسلمانوں کے لیے جنت کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ غزوہ بدر ہے۔ اور پھر یاد رکھو، آج ریاست مدینہ کا نام لینے والے آج مسلمانوں کو اپنی سازشوں کے جال میں پھنسانے کے لیے صرف ہر عبادت کے طور پر، صرف اپنے ہر واز کے شروع میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اپنی منافقت کا اظہار کرنے والے سوچیں، اس واقعہ کو سوچیں، غزوہ بدر کو سوچیں۔ خاندان ایک تھا، قبیلہ ایک تھا، علاقہ ایک تھا، جان پہچان تھی، رشتہ داری تھی، خون ایک تھا، لیکن کیوں قتل کیا؟ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ہم سب ایک ہیں؟ نہیں، نظریاتی اختلاف تھا، سوچ کا اختلاف تھا، نظریے کا اختلاف تھا۔ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ 360 بتوں کے پجاری ہیں۔ ہم ایک رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، یہ 360 بتوں کو شریک بناتے ہیں۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 کے پجاریوں کو جہنم میں دھکیلا، لیکن افسوس آج ریاست مدینہ کا نام لینے والے اور کوئی لوگ ان کے بوٹوں کو چاٹنے والے، آج ان کی صرف دنیا کی چودراہٹ کی خاطر ابھی بھی ان کے نام کے نعرے لگانے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ جاؤ جا کے دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 کو پکارنے والے کو جہنم میں بھیجا، اور تم اسلام آباد میں مندر کی تعمیر ہو رہی ہے، اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اقلیتوں کے حقوق ہیں، پاکستان سب کے لیے۔ اللہ کی قسم، دنیا کا بدترین جھوٹ ہے، پاکستان سب کے لیے نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، ہمارے علماء میں سے 1.5 لاکھ علماء کی قربانیاں اسلام کی خاطر ہوئی تھی۔
پاکستان کی خاطر ہوئی تھی. نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی توحید ہے، باقی سب کا انکار ہے. ہندو جو ہے 360 نہیں، 3600 نہیں، 3,06,000 نہیں، بلکہ وہ کروڑوں معبودوں کی عبادت کرنے والا ہندو دنیا کا بدترین کافر اور مشرک ہے. ان کو مندر کی تعمیر کی اجازت دینا در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے، نظریہ اسلام سے بغاوت ہے، نظریہ پاکستان سے بغاوت ہے. اور یاد رکھو پیغمبر علیہ السلام کی ریاست کا نام لے کر یہ منافقت ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ غزوہ بدر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ان کی یہ بہادری اور ان کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں مسلمان کٹ تو سکتا ہے لیکن کافر کی شرک والی غیر مسلموں کی عبادات کو قبول نہیں کر سکتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ او کری صاحب جی چھڈو سیاست دیاں گلاں نہیں کری دیاں، یہ سیاست نہیں ہے. اب یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارے نظریے کا مسئلہ ہے. اسی علاقے کے اندر، اسی محلے کے اندر ایک مسجد بنے، مسجد کے اندر توسیع ہو، کچھ حصہ مان لیا جائے، دنیا کے کاغذوں میں مان لیا جائے انہوں نے مسجد کا کچھ حصہ حکومت کی زمین پر بڑھا لیا، اس وجہ سے پوری مسجد کو گرا دیا. اگر حکومت کی زمین پر بڑھا لیا تھا تو حکومت کی عدالت میں اس کا کیس بھی تو لگا ہوا تھا نا، وہ فیصلہ عدالت کرتی. وہاں کے ڈی سی او کو کیا اختیارات تھے کہ وہ صرف اس حصے کے بجائے پوری مسجد کو گرا دے؟ اور پھر آج تک حکمران نہ بولے، آج تک کسی کی زبان نہ کھلے، اسی علاقے میں مندر بنے، ہندوؤں کا مندر بنے، پیسے بھی دیے جائیں، کنالوں زمین بھی دی جائے، تشہیر بھی کی جائے اور کہا جائے غیر مسلموں کو حق ہے. ارے کیسا پاکستان ہے جس میں غیر مسلموں کے لیے حق موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے کوئی حق نہیں، اسلام والوں کے لیے کوئی حق نہیں؟ جہاں 4 ہندو آباد ہوں کئی کنال زمین دے دی جائے، جہاں ہزاروں مسلمان آباد ہوں چند ٹکڑے زمین کے وہ بھی چھین کر باقی زمین کو بھی غصب کر دیا جائے، بنی ہوئی مسجد کو گرا دیا جائے اور ہندوؤں کی تعمیر کی اجازت دی جائے اور مسلمانی ہے. ارے یہ سوچی سمجھی سکیمیں ہیں. وہ رنجیت سنگھ، سنو، مسجد بادشاہی وہ مسجد ہے، رنجیت سنگھ سکھ نے اسی مسجد کے اندر مسلمانوں کو قتل کر کے ڈھیر لگائے. اسی رنجیت سنگھ نے مسجد کے اندر گھوڑے باندھے اور ان کے پیشاب اور لید مسجد میں کروائے. اسی رنجیت سنگھ نے مسجد بادشاہی میں مسلمان عورتوں کی عزت کو تار تار کیا. آج یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کا نعرہ لینے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے منافقت کرنے والے نے اسی مسجد کے سامنے رنجیت سنگھ کا مجسمہ بنا کر ہمدردی کا اظہار کر کے مسلمانوں کے لیے سامنے ان کے دل میں یہ چھرا کھونپ دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے رنجیت سنگھ، ہم ان کے ساتھ رواداری چاہتے ہیں. یہ کرتارپور کا بارڈر کھولنا کیا ہے؟ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ محبت کیا ہے؟ ایک طرف دیکھو وہ مودی جو مسلمانوں کے پورے علاقے پر قبضہ کر جائے ہندو، ایک طرف دیکھو وہ بابری مسجد، مسلمانوں کی مسجد کو گرا کر مندر بنایا جائے، اور ایک طرف دیکھو ان ظالموں کو کہ مندر بنا کر مسجد ڈھا دی جائے. کیا فرق ہے؟ سیرت علی رضی اللہ عنہ میں کیا درس دیتی ہے؟ غزوہ بدر ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ ارے دنیا کی لالچ چھوڑ دو، دنیا کے نام چھوڑ دو، دنیا کی سیاست چھوڑ دو، دنیا کی چراہٹ چھوڑ دو، دنیا کے اندر اپنے نام کی تصویریں دیکھ کر خوش ہونا چھوڑ دو. ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ تھے، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے آیا، ایک اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے آیا.
ایک اسلام کو روکنے آیا، ایک اسلام کو پھیلانے آیا۔ آسمان سے قرآن اترا، میرا رب کہتا ہے اختصموا فی ربہم، ان کا جھگڑا اللہ کی خاطر تھا۔ فالذین کفروا، جو کافر ہوئے، قطعت لہم ثیاب من نار، میرے اللہ نے جہنم کی آگ کے کپڑے بنا کر ان کو ڈھال دیے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کافروں کے جسموں پر اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال کے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ پانی جب کافروں کے سروں میں جائے گا اتنا گرم ہوگا، سر میں سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں جائے گا اور ساری انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیٹ کو پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں یہ غزوہ بدر بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی داد ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد اسی سال میں، یہ دوسرے سال میں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اسی سال میں غزوہ بدر کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ 20 سال کی عمر کو پہنچ چکی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا، انکار کر دیا۔ ایک باندی لونڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہے، اے علی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی کو نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم بھی نکاح کا پیغام بھیجو، اور مجھے یقین ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، وہ کہتے ہیں اللہ کی بندی، میرا ان سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ میرے پاس مال و دولت، نہ میرے پاس زیادہ ساز و سامان، نہ میرے پاس زیادہ مکان، نہ کوئی جگہ، میرے ساتھ نکاح کیسے؟ کہنے لگی میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لونڈی نے، اس باندی نے بار 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 مجھے کہا، حتیٰ کہ مجھے امید ہو گئی کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اس کا بڑا احسان تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن میں ہمت کر کے چلا ہی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور میں جا کر آپ کے پاس بیٹھا، رعب، دبدبا، ہیبت، جلال، شرمندگی، پریشانی سی، کیسے بات کروں؟ آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، نظریں جھک گئی۔ آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ کدھر آئے ہو؟ میں خاموش، اب کیا کہوں؟ نبی ہیں، پیغمبر اور رسول ہیں، بڑے ہیں اور باپ بھی ہیں، اور ان سے کہوں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ، ہمت ہی نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا علی رضی اللہ عنہ کدھر آئے ہو؟ میں خاموش ہو کر شرماتے ہوئے، چہرہ نیچے ہے، آپ سمجھ گئے۔ آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمنا تو یہی ہے۔ آپ نے فرمایا دینے کے لیے کچھ ہے بھی؟ حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ تصور کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، 2 جہانوں کے سردار کی لخت جگر ہو، اور سب سے زیادہ پیاری ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ پوچھا حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ آقا حق مہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ہو اور بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، ہماری اوقات ہی کیا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی شان ہی کیا ہے، لیکن ہم اپنی اس اوقات کے باوجود بھی پتہ چل جائے تہجد پڑھنے والا ہے، پتہ چل جائے 5 وقت کا نمازی ہے، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، عقل بھی ہے، شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر اپنا نہیں ہے۔ کہتے قاری صاحب اے رشتہ پسند نہیں، کوئی اور بخاؤ۔ ہاں حقیقت کہہ رہا ہوں قاری صاحب، یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ پھر وہ دکھاتا ہے منہ میں پان ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا، سارے پیسے حرام کے ہیں، لیکن گھر بھی اپنا ہے، گاڑیاں بھی اپنی ہیں۔ قاری صاحب رشتہ تے اے ہو جائے ایک اور بیٹی دا بھی لب دیو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ ہماری سوچ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا کہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایک زرہ تھی تیرے پاس جو بدر کے میدان میں تو پہن رہا تھا، این درعک الحطمیہ، تیری حطمی زرہ کہاں ہے؟ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو ہی بیچ دے اور حق مہر دے دے۔ اب اہل سنت کی کتابیں تو اہل سنت کی کتابیں، شیعہ کی کتاب، رافضیوں کی کتاب، صحابہ کے دشمنوں کی کتاب، بہار الانوار علامہ مجلسی کی، کشف الانوار امام نعمانی کی، اس کے اندر لکھا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اپنی اس زرہ کو لے کر بازار میں نکلے، رستے میں ملے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا بات بن گئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر سے نکاح کا وعدہ ہو گیا، تو کدھر جا رہے ہو؟ میں اپنی اس زرہ کو بیچ کر ان کو حق مہر دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی نے پوچھا علی کتنے کی بیچے گا؟ کہا کوشش تو ہے مہنگی بک جائے۔ ارے کتنے کی دو گے؟ کہا 400 درہم کی دوں گا۔ 400 درہم بہت بڑی رقم تھی اس وقت ایک زرہ کو بیچنے کے لیے، منہ مانگی رقم مانگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے وہ زرہ پکڑی، 400 درہم تھما دیے، جب چلنے لگے کہا علی بات تو سن، علی بات تو سن، صرف تو پیغمبر کا داماد نہیں بن رہا، میرا بھی ہمسرب بن رہا ہے، علی جاؤ یہ زرہ بھی لے جاؤ اور یہ 400 درہم بھی لے جاؤ۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا 400 درہم کو لیا، زرہ کو پکڑا، سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچے، زرہ بھی رکھ دی، 400 درہم بھی رکھ دیے۔ علی تو کہتے تھے تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ کہا آقا آج پھر عثمان کی سخاوت نے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے، وہ عثمان جس کی سخاوت میں مسجد نبوی بھی بنتی ہے، جس کی سخاوت سے بیر روما بھی ملتا ہے، آج پھر عثمان نے اپنے 400 درہم میں علی کے اوپر قربان کر دیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلی، نگاہیں اٹھی، یا رب عثمان کے اوپر تو اپنی رحمتوں کی برسات کر دے۔ آج زبانیں کھلتی ہیں ان ظالموں کی، بکواسات کرتے ہیں یہ ظالم جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ ایک جہلم کا بدماش بھی آج دنیا میں، آج زندہ بدماش بھی جہلم کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا ہے۔ اٹھاؤ اہل سنت کی کتابیں، اٹھاؤ شیعہ کی کتابیں، حضرت فاطمہ کے نکاح کے اوپر جو خرچہ کیا تھا کس نے کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 400 درہم کس نے دیے تھے؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے لیے، پھر نکاح ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، حق مہر وہی رکھا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، یہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سیرت کا وہ اختصار یہ ہے، اگلا سال ہوا، اگر میں خانگی زندگی عائلی زندگی بیان کروں تو بہت لمبا ہے، پھر کون کون پیدا ہوئے اور کیا کیا شانیں پائیں وہ پھر کسی وقت پہ بیان کریں گے۔ اب صرف علی رضی اللہ عنہ کے اوپر، علی رضی اللہ عنہ اگلا سال ہوا، وہ کافر جن کو بدر میں مار پڑی، 70 مردار ہوئے، 70 جہنم میں گئے، 70 قیدی ہوئے، اگلے سال پھر آ گئے بدلہ لینے کے لیے، احد کے میدان میں آ پہنچے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے مشورے کیے مدینے میں لڑیں گے یا باہر نکل کے؟ بالآخر طے ہوا باہر نکل کے۔ مسلمان پہنچے، کافروں کا ایک بڑا سردار جس کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا ہے، طلحہ بن عثمان اس کا نام ہے، وہ میدان میں آ گیا۔ جس طرح عتبہ ولید صاحب آئے تھے وہ بھی آیا، آ کر کہتا ہے کون ہے جو مسلمانوں میں میرا مقابلہ کرے؟ کون ہے وہ جو میرا مقابلہ کرے؟ پھر یہ دعوت مبارزت ملی، بہادری کو للکارا گیا، اسلام کو للکارا گیا، مسلمانوں کی شجاعت کو للکارا گیا۔ تو پھر اس وقت کون تھا جو مسلمانوں میں سب سے پہلے
میدان کارزاد میں اترا، سب سے پہلے اس دشمن کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہا، ابھی خنسا کے بیٹے، ابھی مسلمانوں کے بہادر، ابھی مسلمانوں کے شجاع باقی ہیں، تجھے للکارنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے قریب پہنچے، کہا واللہ کعبے کے رب کی قسم اس وقت تک میں تجھ سے دور نہیں ہوں گا جب تک میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم میں نہ پہنچا دوں، یا تیری تلوار مجھے جنت میں نہ پہنچا دے، میں تجھے مارے بغیر یا شہید ہوئے بغیر پیچھے نہیں جا سکتا۔ اترے، میدان میں اترے، اس کافر نے وار کیا، آپ نے وار بچایا، پھر آپ نے وار کیا، لڑائی ہوئی۔ ایک وار ایسا ہوا کہ اس کافر کی پنڈلی پر لگا، اس کا پاؤں کٹ کے ہوا میں اڑ گیا، وہ زمین پہ گر گیا، اس کا تہبند کھل گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا، کہنے لگا اے علی تجھے اللہ کا واسطہ، اے علی تجھے تیری قرابت داری کا واسطہ، اے علی تجھے اپنی رشتہ داری کا واسطہ مجھے چھوڑ دے۔ میرے علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کو تب بھی چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی شجاعت کے اوپر میدان جہاد میں نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ لگانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نعرہ لگا، تکبیر بلند ہوئی، علی رضی اللہ عنہ واپس آئے، مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوئے۔ چند صحابی کہتے ہیں اے علی رضی اللہ عنہ تو نے صحیح نہیں کیا، وہ تیرے شکنجے میں آ چکا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، اب تو وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو نے اسے مارا کیوں نہیں، اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا جی تو میرا بھی چاہتا تھا، لیکن جب اس نے آسمان والے کا واسطہ دیا، علی نے اس واسطے کو بڑا سمجھ کے اس کو معاف کر دیا۔ اس کا واسطہ اتنا بڑا تھا، اس کا نام اتنا بڑا تھا کہ اس کے واسطے کے آگے علی نے اپنی تلوار کو نہیں چلایا تھا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ بہادری کو جوہر دکھاتے رہے، بے شمار واقعہ۔ اگلا 2 سال کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوا، غزوہ خندق۔ بدر 2 ہجری کو، احد 3 کو، 5 کو پھر غزوہ خندق۔ اب کی بار سارے کافر مکے کے علاقوں کے اکٹھے ہو گئے۔ بدر میں صرف مکے کے کافر تھے، احد میں صرف مکے کے کافر تھے، خندق میں سارے کافر مل گئے، پورے علاقوں سے کافروں کو جمع کیا گیا۔ اور اس وقت بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، احد میں 3000 تھی، اور خندق میں 10,000 کا لشکر کافروں کا آیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی۔ بڑا لمبا واقعہ، مختصراً یہ ہے، مدینے کی ایک طرف پیچھے کی جانب بنو قریظہ کا محلہ تھا، کوئی دشمن محلے کو پکڑات کر کے نہیں آ سکتا تھا، 3 طرف سے خندق کھود دی گئی، گہری چوڑی گہری، تاکہ کوئی کافر مدینے میں آ ہی نہ سکے۔ ایک جگہ سے خندق کا فاصلہ تھوڑا تھا، گہری بھی تھوڑی اور چوڑی بھی تھوڑی۔ کس وجہ سے ایسا ہوا وہ اللہ عالم، وقت تھوڑا تھا یا جگہ ایسی تھی۔ بہرحال اس جگہ کی حفاظت کے لیے بھی، اس جگہ پہ پہرے کے لیے بھی، اس جگہ کو دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لیے بھی اگر کسی کی ڈیوٹی لگی تو وہ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں۔ عمر بن عبد ود یہ بدر میں آیا تھا، زخمی ہوا تھا، چلا گیا واپس، احد کے لڑائی میں نہیں آیا، خندق کے اندر نشان لگا کے آیا تھا کہ آج میں مرنے یا مارنے کے لیے آیا ہوں، بس اب واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس خندق میں اتار دیا، چند نوجوانوں کو ساتھ لیا کہ ہم نہیں ڈرتے، ہم پہنچیں گے مسلمانوں تک، جیسے بھی ہوا ہم پہنچیں گے۔ جب وہ خندق میں اترا، ادھر سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی اپنے نوجوانوں کو لے کر خندق میں اتر گئے۔ عمر بن عبد ود کے پاس جا کے کہتے ہیں عمر تجھے یاد ہے خاندان تو ایک ہی تھا نا، محلہ بھی ایک ہی تھا، پرانی جان پہچان بھی تھی، سب کچھ جان پہچان تھا۔ عمر تجھے یاد ہے تو نے ایک وعدہ کیا تھا، کیا؟ تو نے کہا تھا کہ قریش خاندان کا بندہ مجھے جو کہے گا میں مان لوں گا۔ عمر میں تجھے 2 باتیں کہتا ہوں، ایک اللہ کی توحید کی طرف آ جا، ایک پیغمبر کی رسالت کی طرف آ جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی باتیں مت کرو۔
پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتے اگر یہ نہیں تو سیدھا ہو. وہ کیا کہتا ہے؟ لفظ تاریخ میں الفاظ موجود ہیں. کہتا ہے بیٹے بچے ابھی تو چھوٹا ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، کسی بڑے کو بھیج. علی رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا سن، اگر تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، میرا اسلام، میرا نظریہ، میرا ایمان، میرا کلمہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر کے جہنم حاصل کروں گا، میں کسی کافر کو زندہ دیکھ نہیں سکتا. اگر تو نہیں قتل کرنا چاہتا تو میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑا تھا، بہادر تھا، شجاع تھا، قد و قامت والا تھا، نام والا تھا، بڑا نامور پہلوان تھا. اس نے دیکھا نوجوان لڑکا 28 سال کی عمر ہے اس وقت، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی 28 سال. آج نوجوان دیکھے تیری 28 سالہ زندگی صرف فیس بک کے اوپر آئے گی اور تیری 28 سالہ زندگی دنیا کے کاموں میں رہ گئی. اس وقت ایمانی قوت یہ تھی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تو نہیں قتل کرنا چاہتا تو میں تمہیں قتل کر کے جہنم بھیجنا چاہتا. اس نے دیکھا نوجوان مجھے آگے سے باتیں کرتا ہے، گھوڑے سے اترا، غصے سے اترا، اتنا غصہ اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. کہتا علی دیکھ لے میں نے پیچھے کے رستے سارے بند کر دیے ہیں، اب میں بھاگوں گا نہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نیچے اترے، مقابلہ ہوا. مقابلے کے اندر عمر بن عبد ود کو بھی، کافروں کے بڑے سپاہ سالار کو بھی، کافروں کے نامور بہادر کو بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جہنم حاصل کیا. مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، جو ساتھ آئے تھے سارے بھاگ گئے، اور اسی وجہ سے کسی اور کافر کو دوبارہ خندق میں اترنے کی جرت نہ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ بہادر تھے، شجاع تھے، پیغمبر علیہ السلام کے دین کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے. اور ان کی یہ زندگی ہمارے لیے سیرت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے اوپر اور اللہ کی توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. جان جاتی ہے چلی جائے، یہ جہاں جاتا ہے چلا جائے، لیکن ایک اللہ کی توحید اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آگے کوئی بھی کھڑا ہو، رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، عزیز و اقارب ہو، یا دنیا کے پہلوان ہو، دنیا کے سردار ہو، یا دنیا کے نامور چوٹی کے بڑے بہادر ہو، کوئی حیثیت نہیں. اگر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا ایک اللہ کی توحید کی ہے. اسی کے اوپر جینا، اسی کے اوپر مرنا، یہ مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ سیرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال میں آ رہا تھا تو رستے میں بھائی نے دیا ادھر ہی کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے قرآن پاک پڑھیں تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا، اور کس کس چیز کا ثواب پہنچتا ہے بتا دیں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ہمارے تک پہنچایا ہے. دین کا ایک جملہ، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نہ بتایا ہو، چھپا لیا ہو، ایسا نہیں. اور آپ کی ایک حدیث ہے واضح، ما من شیء یقربکم الی الجنہ الا قد اخبرتکم وما من شیء یباعدکم عن النار الا قد اخبرتکم. لوگوں جنت میں جانے والے جتنے رستے تھے نا، میں پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں سارے بتا دیے، کوئی بھی میں نے چھپایا نہیں. اور جہنم کی طرف جتنے رستے تھے وہ بھی سارے بتا دیے، کوئی چھپایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے سارے رستے بتائے نا، تو ان رستوں میں آپ نے یہ رستہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پیچھے سپارے پڑھو، قرآن پڑھو، فاتحہ پڑھو، اور پڑھ کے اس کا ثواب میت کو دے دو. آپ نے نہیں بتایا. پوری ذمہ داری سے مسجد میں وضو کی حالت میں ممبر پہ کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فاتحہ خوانی، یہ کل خوانی، یہ تیجا 40واں ساتہ اور یہ قرآن کے سپارے پڑھ کے مردے کو بخشنا آپ نے نہیں فرمایا۔ یہ صرف چند لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے، سیدھی بات، اور صرف اپنے مال بٹورنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں اس دنیا سے گئیں، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ یہ تو کرتے تھے، اچھا سالن پک جاتا نا، اب کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو ذرا برتن میں ڈال دے۔ آقا کیا کرنا ہے؟ تو اس کو برتن میں تو ڈال۔ 2 جہانوں کے سردار اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ایک دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں اور ان کو سالن پکڑا دیتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ یاد آ رہی تھی، میں آج یہ سالن خدیجہ کی سہیلی کو دینے گیا تھا، میں اپنی خدیجہ کو یاد کر رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت تو کی ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد آپ نے کبھی نہیں یہ کیا کہ میں نے تو کروڑوں قرآن پڑھے ہوں گے، چل ایک قرآن کا ثواب خدیجہ کو دے دیتا ہوں، نہیں کیا۔ آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں اس دنیا سے گئے، 3 بیٹیاں اس دنیا سے گئیں، لیکن پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ نے زندگی میں کبھی یہ چکر نہیں چلایا۔ ہاں کیا ہے؟ اسلام ہمیں کہتا ہے فوت شدہ کے لیے دعا کرو، خوب دعا کرو، ہر روز دعا کرو۔ اور اسلام دوسرا یہ کہتا ہے کہ اگر اولاد ہے اولاد اپنے والدین کی طرف سے پانی کا کنواں لگا دے یا کوئی صدقہ جاریہ کر دے تو وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ جو قرآن خوانی ہے یہ شریعت میں بھی ثابت نہیں اور دنیا کا بھی دھوکہ ہے، شریعت میں بھی ثابت نہیں اور دنیا کا بھی دھوکہ۔ آ جاتے ہیں ہمارے پاس بھی، میں بھی امام مسجد ہوں، آ جاتے ہیں قاری صاحب جی ہاں جی وہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہاں جی تو 2 قرآن ہی دے دیو۔ بھئی ہم نے تو اپنے لیے پڑھا ہے، تمہارے لیے پڑھا ہے؟ ہاں نہیں قاری صاحب جی 2 قرآن دے دو۔ اچھا چل جا لے لے، چلو جی ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہوائی فائرنگ ہے، یہ بھائی اور میں نے دے دیا اس نے لے لی، بس یہ دل مطمئن۔ یہ کیا ہوا؟ تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کس نے سمجھایا کہ اس کو ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اگر اس طرح ثواب ملتے ہوتے تو پھر تو سارے امیر جو ہیں وہ ایک مولوی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، بھی تجھے 15,000 روپے دیں گے، بس تو روزانہ قرآن پڑھی جانا، ہمیں بخشی جانا ہے، تو سارے غریب پھنس جاتے، امیر بچ جاتے۔ ارے اسلام یہ نہیں ہے۔ دوسری آیت 29ویں سپارے کی دوسری آیت، سورۃ ملک کی دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں پیدا اس وجہ سے کیا، اللہ دیکھتا ہے تیرے عمل کیسے ہیں، تیرے اپنے عمل کیسے ہیں، یہ نہیں کہ تجھے پیچھے سے کیا پہنچتا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عملوں کو دیکھنا ہے۔ جب موت کے فرشتے آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے سے کچھ آئے گا کہ نہیں، اس وقت دیکھتے ہیں تیری کیفیت کیا ہے۔ قبر میں جب سوال جواب ہوتے تو یہ نہیں کہتے اس کے پیچھے سے کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس وقت کہتے بتا تو نے کیا کیا ہے۔ تو یہ جو چکر چلایا جاتا ہے نا سیدھے لفظوں میں یہ چکر ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں کہ قرآن پڑھ کے پیچھے سے ثواب بھیجا جائے۔ ہاں وہ کیا ہے؟ خود قرآن پڑھو تمہیں ثواب ملے گا، اولاد قرآن پڑھے اولاد کو ملے گا، والدین کو آٹومیٹک مل جائے گا، خود بخود مل جائے گا۔ اولاد کی ہر نیکی والدین کو مل جاتی ہے، لیکن پڑھ کے کہنا اے اللہ اس قرآن کا ثواب فلاں روح کو دے دے، یہ جھوٹ ہے، کوئی شریعت میں اس کا ثبوت نہیں، سوائے یہ دھوکے اور فراڈ کے اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے، اور کچھ نہیں ہے۔ بس یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے جو لوگوں کو، سادہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور مولوی نے اپنی جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے یہ کام چکر لگا ہے۔ کسی میں سے جا کے پوچھے، کسی عالم سے پوچھیں یار ٹھیک ہے تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے قرآن لینے کے لیے تیار ہے، پہلے حدیث تو دکھا، پہلے کوئی مسئلہ تو دکھا۔ یہ دنیا کے چکر ہیں، خدا را بعد آ جاؤ اور بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ والدین کے لیے دعا کرو،
اولاد صدقہ کرے، والدین کو پہنچے گا، بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے، انعامات سے نواز رکھا تھا۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اسلام کی خاطر لڑ مرنے، کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اور یقین جانیے انہوں نے ہر میدان میں اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر بہادری کے بڑے مظاہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آسمان سے ان کی بہادری پر قرآن سے آیتیں نازل کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو چکا ہے۔ بدر کے میدان میں سب سے پہلے یہ اترے، احد کے میدان میں یہ اترے، خندق کے میدان میں کافروں سے مقابلہ کرنے والے پہلے یہ شخص تھے، اور آسمان سے ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی ضمانتیں اتر چکی تھیں، اور آپ نے کہہ دیا تھا علی میرا جنتی آدمی ہے، علی جنتی آدمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے سچی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب